آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ ہمارے پیارے مرشد مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے بہت سی اچھی گفتگو کی ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی انجینئرنگ کرنا پبلکلی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، خصوصاً جو انہوں نے سیف الملوک کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ مصباحی صاحب کے لیے ہم یہی عرض کریں گے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اتنے عرصے سے ہم انتظار میں تھے کہ ہمارے پیارے مرشد مصباحی صاحب کوئی سٹیٹمنٹ دیں، کیونکہ ہماری ویڈیوز کی جو رونق ہے وہ ماند پڑتی جا رہی تھی۔ الحمدللہ مصباحی صاحب سامنے آئے، اور پہلی دفعہ یہ سامنے آئے تھے 2018-19 کے اندر، جب انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے، بابے کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ آئی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، اور ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے۔ اس کے بعد پھر ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ تو سڑ تو مر، اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے۔ پھر ان کی وہ سٹیٹمنٹ آئی مشہور زمانہ کہ جی ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بابوں کے بارے میں بولیں گے، تو میں سوچتا تھا کہ کوئی حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بھی بولے گا، حضرت بایزید کے بارے میں بھی بولے گا، حضرت علی حجویری کے بارے میں بھی بولے گا، اور پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا۔ یہ سٹیٹمنٹ آئی، اور پھر جو ان کی آخری سٹیٹمنٹ آئی، یعنی یہ دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے، اس سٹیٹمنٹ کو بھی میرے خیال ہے 4 سال گزر چکے ہیں، جس میں انہوں نے پہلا نمبر شیطان کو دیا تھا اور دوسرا مجھے دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایکٹنگ کر کے کہا کہ یہ کلپ انجینئر تک جانا چاہیے تاکہ اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگے۔ مرچیں تو ہم نے لگا دی ہیں ایک رجز کے ذریعے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب مصباحی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے بریلوی عوام تک حق بات پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ مصباحی صاحب نے اس میں سیف الملوک کا ذکر کیا، اس کے 5 اشعار میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کرنٹ افیئر کے طور پر، اور یہ اشعار کی جو انجینئرنگ ہے ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو آج کل فخریہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میاں محمد بخش صاحب جن کا کلام تھا سیف الملوک، ان کی ایک کتاب آ گئی ہے 2000 اشعار پر مشتمل، انہوں نے اہل سنت کے عقائد بیان کیے ہیں، اہل سنت کے نہیں کہنا چاہیے، دین تصوف کے اشعار کی شکل میں۔ اور ایک بریلویوں کے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا فخر ہے کہ میں 4 زبانوں پر عبور رکھتا ہوں اور میں اس کتاب کی شرح لکھ رہا ہوں۔ شرح کس کی لکھ رہے ہیں؟ سیف الملوک لکھنے والے میاں صاحب کے اشعار کی 2000 اشعار، جس کو انہوں نے نام دیا ہے ہدایت المسلمین، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے اشعار لکھے، جس میں انہوں نے باقی سارے فرقوں کو گمراہ ڈکلیئر کیا۔ 1877 میں یہ کتاب پرنٹ ہوئی، 1877۔ آج ہے 16 اگست 2026 بمطابق 2 ربیع الاول 1448 ہجری، تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ کوئی 150 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ کوئی یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ 150 سال میں کتابیں بدل گئیں، چلیں 1000 سال پہلے تو کتابیں بدل جاتی تھیں۔ میاں محمد بخش صاحب 1830 میں پیدا ہوئے، 1830 میں، اور 1907 میں فوت ہوئے، یعنی غلام احمد قادیانی دجال جب فوت ہوا تو وہ سن تھا 1908۔ یہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی سینئر ہیں، 1 سال پہلے یہ اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے 1907 میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی اسی لیول پہ ہیں، لیکن چونکہ دین تصوف کے ماننے والے ہیں اور ان کے جو سیف الملوک کے اشعار ہیں انتہائی گستاخانہ اور کفریہ اشعار ہیں، انشاءاللہ میں 5 شعروں کی آج انجینئرنگ کروں گا، اور پھر میں بریلوی علماء سے پوچھوں گا کہ آپ ان لوگوں کو بزرگ مانے ہوئے ہو جن کو 150 سال پہلے ایک کتاب لکھنے کا موقع ملا، اور آپ ہر سٹیج سے اس کے اشعار بیان کرتے ہو اور فخریہ بتاتے ہو کہ یہ نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، محدث کشمیر تھے۔ بلکہ میں ایک بریلویوں کے چھوٹے سے مولوی کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو اعلیٰ حضرت سے بھی سینئر ہیں، ان سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ دین تصوف کی خدمت کی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ لیکن ایک بات میں ضرور ان سارے بزرگوں کے لیے عرض کروں گا، ان کے ماننے والوں کے لیے، کہ آپ کے یہ سارے بزرگ زندہ تھے، وہ بزرگ جو نگاہیں مار کر ٹرینیں روکا کرتے تھے اور انجن اپنی پٹری کے اوپر ہی چھلانگیں مارتا تھا لیکن آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یہ وہ کرامت ہے جو انہوں نے سارے بابوں کے بارے میں مشہور کی ہوئی ہے۔ یعنی احمد بریلوی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا، یہی واقعہ آپ کو پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں ملے گا۔
آپ دیکھیں ہم چشتی رسول اللہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایک کتاب میں یوسف چشتی صاحب کے بارے میں ہے، ایک میں قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں ہے، ایک میں معین الدین چشتی کے بارے میں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ اتھینٹک نہیں ہے، ورنہ تو کسی ایک بزرگ کے بارے میں رپورٹ ہوا ہوتا نا میرے بھائی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سارے ہی کان ڈال کے گئے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1965 میں صرف حضرت علی اجویری نے قبر سے نکل کر راوی کا پل نہیں بچایا، ہمارے جیلم کے حضرت سلمان پارس نے بھی قبر سے نکل کر جیلم کا پل بچایا ہوا ہے، اور سیالکوٹ میں امام علی الحق نے بھی سیالکوٹ کا پل بچایا ہوا ہے، اور اٹک میں ایک بزرگ نے اٹک کا پل بچایا ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک ہی کرامت ہوتی ہے جو سب سے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ جھوٹی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی نظریے کے اوپر تھے۔ یہاں پہ بھی اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی ٹرینیں روک دی، یہ سارے بابے زندہ تھے جی۔ پیر میر علی شاہ صاحب زندہ تھے، احمد بریلوی صاحب زندہ تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب زندہ تھے، قاسم ننوتوی صاحب زندہ تھے، اشرف علی تھانوی صاحب زندہ تھے، یہ سارے بزرگ زندہ تھے، اور 90 سال تک انگریز یہاں پر حکمران رہا۔ 1857 سے لے کر 1947 تک کسی سے انگریز قابو نہیں آئے۔ یہ صرف مسلمانوں کو لیزر مار کے ہلاک کرتے رہے، مسلمانوں کو نوازتے رہے۔ دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو سارے حافظ قرآن ہو جاتے تھے، بائیں طرف سلام پھیرتے تھے سارے ناظرہ ہو جاتے تھے۔ کسی انگریز نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کیا، اور نہ وہ سب کانٹیننٹ چھوڑ کر گیا، یعنی اس میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ وہ تو حضرت ہٹلر کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا گریٹ بریٹن کے اوپر ورلڈ وار 2 میں، اگرچہ ہٹلر یہ جنگ ہار گیا، ورنہ آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آج دنیا میں جرمن امپائر ہوتی ہے، جس طرح رومن امپائر، پرشین امپائر، اور پھر آٹومن امپائر مسلمانوں کی، اور پھر گریٹ بریٹن۔ تو آج ہم دنیا میں کہتے کہ جرمن امپائر ہے، آدھی دنیا پہ اس کا قبضہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے نجات دی انسانیت کو۔ اس کا پازیٹیو رزلٹ یہ نکلا کہ گریٹ بریٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ اسے ان علاقوں کو خالی کرنا پڑا جن پر وہ قابض تھے، یعنی ہمیں بھی آزادی مل گئی۔ اور پیرلل میں اللہ تعالیٰ نے سب کانٹیننٹ کو 2 لیڈرز ایسے دے دیے کہ جنہوں نے واقعتاً اپنے عوام کی ترجمانی کی، اور دلیری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ہر طرح کی قربانی دے دی۔ نمبر 1 مہاتما گاندھی، اور نمبر 2 محمد علی جناح۔ یہ 2 پرسنالٹیز تھیں، باقی ان کے ساتھ ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر اقبال، باقی لوگ بھی ہیں، لیکن یہ 2 ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جن کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کو آزادی ملی۔ اور آج ہم اگست کے مہینے میں 79ویں اینیورسری منا رہے ہیں، پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کانٹیننٹ کے ملکوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، یہاں پر امن کی آشا ہو، تاکہ پاورٹی سرکل سے یہ 1/5 آف ورلڈ جو یہاں پہ رہ رہا ہے یہ باہر نکلے۔ ہمارے حکمران، ہمارے بڑے، بجائے اسلحے میں پیسہ خرچ کرنے کے، جو کہ نان مسلمز کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اور ورلڈ پاورز کی اکانومی کو مضبوط کرنے کی خاطر ان کے اٹھائے ہوئے فتنے کی وجہ سے ہمیں آپس میں لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ انڈیا بھی اسلحہ انہی سے خریدتا ہے، پاکستان بھی انہی سے خریدتا ہے۔ تو 79ویں اینیورسری کے موقع پر ہمارا یہ میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کانٹیننٹ کے عوام کو امن کے ساتھ رکھے، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی، کو ایگزسٹ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو یہ 2 پرسنالٹیز تھی جن کی وجہ سے آزادی ملی۔ کوئی بابا اس وقت کام نہیں آیا، یہ حیران کن بات ہے، حالانکہ یہ وہ بابے تھے جو اپنے وقت کے غوث تھے۔ آپ دیکھیں بریلوی اپنے غوثوں کا ذکر کرتے ہیں، دیوبندی اپنے غوثوں کا ذکر کرتے ہیں، اور سارے انگریزوں کے زمانے میں موجود تھے۔ انگریز کسی کے قابو نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے اوپر دھونس ڈال سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر جلا کے راکھ کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے مرغا کھا سکتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو روکھی سوکھی کھلاتے ہیں، اور بعد میں سو کالڈ کرامت بیان کر دیتے ہیں جی مرغا زندہ کر دیا۔ یہ مسلمانوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتاب و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں، آپ نے غوث پاک کا دھوبی بن جانا ہے تاکہ قبر میں آ کے غوث پاک آپ کو بچا لیں گے۔ یہ آپ کو بس یہی کچھ بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ دین آپ کے سامنے نہیں پریزنٹ کر سکتے۔